اور اگلا جملہ دھیان میں سوچو کہ نبی کی تعریف بھی اصل کے اندر اللہ کی تعریف ہے، ولی کی تعریف اللہ کی تعریف، کیونکہ نبی کو عزت دیتی ہے اللہ نے، ولی کو شان دیتی ہے اللہ نے، تے جتنی بھی تعریفت فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفات تمام خوبیاں تے لائے کیڑی ذات ہے؟ للہ، اللہ کی۔ اور اے اللہ کی حمد کرنے والا اللہ کو اتنا بندہ پیارا گھر ہے کہ حضور دی ایک زوجہ ہے ساڈی امی، انہاں دا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور مسجد اپنے حجرہ مبارکہ چوں نکلے تے مسجد وچ تشریف لے آئے، مسجد نبوی تے وہ مصلی تے بیٹھ کے کھجور دی گٹکاں تے کچھ پڑھ رہے سن۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے پھر درس دیتا صحابہ نوں، پھر اشراق پڑھ کے گھر آئے تے وہ مائی صاحبہ ساڈی امی جان پھر بھی گٹکاں تے کچھ پڑھ رہے سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فرمایا تہجد تو لے کے ہن تک تسی گٹکاں تے ذکر کردیاں پئیاں جے، لیکن میں تانوں 4 حرف دسدا او پڑھ لو تے جتنا تساں تہجد تو لے کے اشراق تک ذکر کیتا ہے اے دے نال اللہ تانوں بہت ثواب عطا کرے۔ تو امی جان نے عرض کی حضور میں دسو سکھاؤ بھی، تو میرے آقا نے فرمایا فجر پڑھ کے ایک پڑھ کرو سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی رضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، اے 4 حرف پڑھ لیا۔ ایک بار پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی رضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ اے پڑھنے اگر کتنا ہم تک تو ذکر کیتا ہے اے دے نال بعد اللہ کی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ دے چیز اللہ کی حمد ہے، یا اللہ جتنی تیری مخلوق ہے وہ دے برابر تیری حمد، جتنا عرش دا فضل ہے وہ دے برابر تیری حمد، جتنی کائنات دے درختاں دے پتے نے وہ دے برابر تیری حمد، جتنی کائنات دے انساناں جانوراں دے جسم دے وال نے اتنی تیری حمد۔ وَبِحَمْدِي عَدَدَ خَلْقِي رَضَاءَ نَفْسِي وَزِنَةَ عَرْشِي وَمِدَادَ کَلِمَاتِي۔ تو الحمدللہ تمام تعریفاں تمام خوبیاں دے لائق کیڑی ذات ہے؟ للہ، اللہ کی۔ اور آگے فرمائے اللہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف آپ کرا ہے رب العالمین، جیڑا پالن والا ہے تمام جہان۔ رب دا معنی پالنے والا، بولو رب دا معنی پالنے والا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم ایک نہیں، جہان ایک نہیں، کئی جہان ہے۔ ایک جہان وہ ہے جس کو اسی آیا ہے وہ وقت عالم ارواح، پھر میں کہتے ہیں بیٹھے ہیں عالم اجساد، پھر عالم برزخ قبر، پھر عالم حشر، پھر عالم آخرت، پھر اسی طرح جنہ دا جہان، انسانہ دا جہان، حیوانہ دا جہان، پرندیاں دا جہان، درندیاں دا جہان، حشرات الارض کیڑیاں مکوڑیاں دا جہان، زمین پانی کی مخلوق، آبی مخلوق دا جہان، کئی جہان ہیں۔ تے فرمایا جتنے جہان ہیں انہاں سب نوں اللہ پالنا۔ یہ دے وچ پہلے لفظ جی اللہ سانوں سکھائی پیا ہے، توجہ فرماؤ، پوری توجہ میرے پر کرسو تے انشاءاللہ سورۃ فاتحہ دے نور سینے روشن ہو جائے۔ پوری توجہ میرے پر رکھو تاکہ یہ نور حاصل کر سکیے۔ یہ دے وچ پہلے لفظ کی فرمایا وہ دی تعریف جیڑا رب العالمین، رب العالمین جیڑا پالن والا ہے۔ ہن اسی آنے یہ دکان ہے میری، میں دکان دے ذریعے کمائنا تے کھانا، کوئی آتا نہیں میری ملازمت ہے، کوئی آتا نہیں میری زمین ہے، کوئی آتا نہیں میں اپنی مزدوری کرنا،
تجارت ہے، کسی دی زراعت ہے، کسی دی مزدوری ہے، کسی دا کوئی شعبہ ہے، کسی دا کوئی شعبہ ہے. اصل یہ شعبے تینوں نہیں پال رہے، شعبے میں تقسیم کیتن رب العالمین پالن والا تیرا رب. یہ سورت فاتحہ نے پہلے لفظ میں ساتھ سمجھایا ہے کہ اسباب پر توجہ ہٹا کے مسبب الاسباب پر توجہ کر. اپنے اسباب بھی کر اختیار، لیکن رزق دین والا پالن والا اللہ ہے. مسبب الاسباب پر توجہ کر، مخلوق پر توجہ ہٹا کے خالق پر توجہ کر. وہ تیرا پالن وہ تیرا پالن والا. اچھا اسی جو آنے ہیں میری ملازمت ہے، میری اتنی تنخواہ ہے، میرا ایسا سا ہے. اللہ ایک حدیث کچھ ہی فرماتا ہے ماں کے پیٹ وچ کیڑے کام کیتے ہیں. ذرا بولو نا سبحان اللہ. یہ سردی ہے تو تسی بھی بڑے ٹھنڈے ہو بیٹھے. آج کہے اللہ نے تھوڑے تے کرم کر دتا تسی آ گئے بارش چاہ گئے تے انشاءاللہ رحمت کی بارش ہی تھوڑے تے ہوتی. لیکن بولو سبحان اللہ. سور تو بغیر سور لاؤں تو بغیر تقریر کے بھی سبحان اللہ کیا کرو. اپنا اللہ کی رضا ماشاء اللہ تو سلامت رکھے خوش رہو. تو حضرات گرامی اللہ فرماتا ہے تو جو آنا میں کمائنا کے کھانا، میری ملازمت ہے، میری تنخواہ ہے، میری وائی ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے. 10 ماں کے پیٹ وچ کیڑے کم کیتے اللہ. من اوصلا الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. فرمایا ماں دے پیٹ وچ تینوں کیوں پالے ہے؟ پھر تو پیدا نہیں ہوا. قرآن وچ اللہ سارا ذکر کر الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ. فرمایا تینوں اکھاں دتیاں، تینوں زبان دیتی ہے، تینوں ہونٹ دیتے ہیں، اور تیرے پیدا ہون تو پہلے، تیرے جمن تو بھی پہلے ماں کی چھاتی وچ تیرے دودھ کا انتظام میں کیتا ہے. میں رب العالمین میں پالن والا، میں بتدریج تینوں پالے ہے، میں تیرے حساب کے مطابق تینوں غذا دیتی ہے. تو جب تو چھوٹا سی پیدا ہویا تو کمزور سی، ماں کے دودھ میں پتلا کر چھڑا. جویں جویں تو بڑا ہوندا گیا میں تیری ماں کے دودھ میں بھارا کرتا گیا. اور طاقت بڑھتی گئی ہے، ادھر بھی طاقت بڑھائی. یہ کون پیا کرتا ہے؟ یہ پیدا ہونے تیرے منہ وچ روٹی دے دیتی جاتی کہ تو کھانے میں ہے، چبان میں ہے. فرمایا میں انتظام کرنے والا رب العالمین. اودیاں تعریفاں نے، اودیاں حمداں نے، اودیاں ثناواں نے، اودیاں خوبیاں نے جڑا تینوں پالن والا رب العالمین. ایک رب ماں پیو نوں بھی آکھے پر وہ مجازی. فرمایا رب یعنی صغیرا، رب یعنی صغیرا. تینوں نکیاں نوں پالن والے تیرے ماں باپ نے، پر اونا دے دل وچ شفقت میں نہ رکھدا. دیو تیرا پیشاب پخانہ صاف نہ کر دے، او محنتاں مزدوریاں کر کے تیرے منہ وچ نہ پاؤندے، او چیزاں لکا لکا کے اپنی جیب وچ آپ نہ کھا کے تیرے واسطے بچا کے نہ لے آندے. اے میں ہی انہاں دے دلاں وچ تیریاں محبتاں پائیاں. میں رب ہاں، میں پالا. اور پھر یہ رب دا لفظ اتنا اللہ نوں پسند ہے کہ قرآن وچ اللہ توفیق دے. آپ میرے بات توجہ فرمائے سنے گل کر سی. اللہ قرآن وچ لفظ رب نال کئی دعاواں ارشاد فرمائے. نبیاں دعاواں منگیاں لفظ رب نال، خود اللہ سکھایا لفظ رب نال. میں چند دعاواں کا ذکر کرنا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا، مشہور دعا کعبہ بنا کے تواڈے تے میرے آقا دی آمد کی دعا کی تے کنا لفظ پڑھ ربنا وبعث فیہم رسولا. لفظ کیا
دوسرے سپارے میرے تے تواڈے رب کریم نے سانو اپنے کول منگن دا طریقہ سکھایا ہے تے کی فرمایا ہے؟ فرمایا منگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی بہتر فرما، اے اللہ میری آخرت بھی بہتر فرما۔ پھر تیسرے سپارے دی سورۃ البقرہ شریف دی آخری آیت ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ ایتھے بھی ربنا کا لفظ آیا ہے۔ پھر بی بی مریم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے ربی انی نظرت للرحمن، اللہ میں تیرے نام دی منت منیا تے جدوں بچہ پیدا ہویا کی آکھیا ربی انی وضعتها انثى، بی بی مریم کی اس نام ربی انی وضعتها انثى۔ تے ساڈے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام آسمان تو زمین میں تشریف لے آئے تے آپ نے کی دعا مانگی ہے 8ویں سپارے وچ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ کہ ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ ایوب نبی 18 سال بیمار رہ کے بیماری تکلیف وچ گزار کے آخر تے دعا کی مانگی ہے ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مینوں تکلیف ہو گئی ہے، مینوں تکلیف ہو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم فرما۔ یہ موسیٰ نبی آپ دعا مانگتے آدھے ربی انی لما ارسلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ قرآن پاک تو میں تمہیں پیش کر رہے ہیں، یہ تسی سینہ ذرا قرآن بس دیکھو گے۔ پھر آخری جڑیاں تو جتنے قرآن ختم ہوتا ہے ابتدا کی الحمدللہ رب العالمین تے ختم کتے ہوتا ہے اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو اللہ کریم جب رب کہہ کے پکاریا جائے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرے دوستو ان کر کے مثال دے کے میں سمجھا لینا کہ امی نو امی کہہ کے پکاریا جائے امی بڑی راضی ہوتی ہے، جلدی جلدی روتے پتر کو سنبھال دیے، جڑی چیز دی لوڑ میں ماں دیتی ہے۔ ابو نو ابو کہہ کے پکاریا جائے تے ابو بڑا راضی ہوتا ہے، تے جے ماں کہہ کے ماں کا نام لے کے پکاریا جائے تے پھر اماں ایڈی راضی نہیں ہوتی۔ لفظ رب دی بارگاہ جدو فریاد کی جائے قرآن وچ اللہ فرماتا ہے اے میرا بندہ میں تینوں پالن والا، میں تینوں تربیت کرنے والا، میں تینوں بتدریج پالن والا۔ اے میرا بندہ میری حمد کر، میری ثنا کر، میری تعریف کر۔ کیوں؟ رب العالمین۔ اللہ آپ منگن کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ کسی دنیا دار کو منگن جائیے تو انہوں کہتا ہے انہوں دعا لینی مال صاحب تہاڈا بھلا، چودھری صاحب تہاڈا بھلا، ملک صاحب تہاڈا بھلا، بھی تعریف کرنے ہیں کہ
میرے بچیاں دی خیر تیری خیر تو بڑا سخی ہے تو بڑا چنگا ہے وہی تعریف کرتے ہیں خوش ہوتا ہے اللہ سونا فرماندا ہے میرا بندہ تو منگتا ہے میں دین والا ہاں تو عابد ہے میں معبود ہاں تو ساجد ہے میں مسجود ہاں تو منگتا ہے میں عطا کرنے والا ہاں اے بندے میرے عالی دربار وچ پیش ہو کے میری بارگاہ وچ منگن آئی ہو سکتا ہے تینوں ول نہ وے منگدا میری دربار بڑا ہے میری بارگاہ بڑی ہے آ میں تینوں آپ سکھانا میری بارگاہ وچ انج کر کے منگا الحمدللہ رب العالمین اے پڑھ کے پھر اللہ دے دو صفاتی نام عظمت والے نام الرحمن بڑا مہربان الرحمن بڑا مہربان کتنا مہربان جڑا اپنے انوی دندا ہے تے بیگانیاں انوی دندا ہے منن والے انوی دندا ہے تے نہ منن والے انوی دندا ہے ایتھوں بارش ہوئی ہے صرف توحید تے منن والیاں نوں بارش دا فائدہ نہیں ہویا سب واسطے بارش ہے سورج چڑھتا ہے سب نو روشنی دیندا ہے چند چڑھتا ہے سب نو چمک دیندا ہے اس طرح ہوا چلدی ہے اے سارے واسطے فرمایا الرحمن فرمایا او رحمان سب نو دین والا ہے سب دے اپنی مہربانیاں کرن والا ہے اپنے انوی دیندا ہے نہ منگن والے انوی دیندا ہے منگن والے انوی دیندا ہے نہ منگن والے انوی دیندا ہے بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر مسلماناں واسطے اے تکلیف دے گل نہ ہوندی کہ رب کافراں نوں اتنا دے چڑھدا کہ انہاں دے مکان دیاں سیڑھیاں بھی سونے دیاں نے کیونکہ انہاں واسطے صرف ہے جو دنیا تو فرمایا رحمان ہے اگے فرمایا الرحیم رحیم بے حد مہربان بخشنے والا مہربان ادا مانا کیے صرف اپنے کو دینے والا جنت دیاں نے کافراں واسطے نہیں جنت دیاں نے توحید تے ختم نبوت دے منکراں واسطے نہیں اور صرف مومناں واسطے الرحیم آخرت ایمان والے واسطے جنت ایمان والے واسطے اللہ کی رضا ایمان والے واسطے قرب ایمان والے واسطے فرمایا الرحمن دنیا میں سب کو دین والا ہے الرحیم آخرت وچ مومناں کو دین والا ہے وبالمؤمنین وکان بالمؤمنین رحیما ظاہری اندھیرا ہے سورۃ فاتحہ کا اجالا پڑھتا ذرا اونچی سبحان اللہ میں وکان بالمؤمنین رحیما مومناں واسطے رحیم اور اگلا جملہ دھیان سنو رحمان صرف وہ تھا رحیم اللہ نے اپنے یار کو عطا کیا رحیم اپنے محبوب نبی کے نام صفاتی عطا کیتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرا نبی مومنہ واسطے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے لیکن رحمان اللہ نے کسے عطا کیو وجہ علماء نے سختی نہ منع کیتا ہے کسی دا عبد الرحمن نہ ہے نا کہ انہوں رحمان نہ سکتے وہ رحمان کا بندہ ہے رحمان پکارو گے تو گناہ ہے کیونکہ یہ صرف اللہ کا اللہ فرماتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن فرمایا اللہ کو پکارو اللہ کہہ کے رحمان کہہ کے او دی بارگاہ وچ فریاد کرو کدی اللہ کہہ کے کدی رحمان کہہ کے کدی ربنا کہہ کے او دے سونے سن وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها اللہ نے سونے نام یاد کرو تو حضرات الرحمن الرحیم بخشنے والا مہربان اگے کی فرمایا مالک یوم الدین
مالک ہے قیامت کے دن دا، مالک ہے روز جزا دا۔ غور فرماؤ میرے بھائیو، مالک اج بھی ہے، اج جمعے دا مالک بھی اللہ، ہفتے دا اتوار دا پیر دا، ہر مہینے دا، ہر دن دا، ہر رات دا مالک اللہ ہے۔ لیکن یہ دے وچ اللہ نے دنیا دے بارے نہیں فرمایا، آخرت دے بارے کیوں؟ اج عارضی مالک بھی ہیں، میری دکان، میرا گھر، میری گڈی، میرا پلاٹ، میری فیکٹری، میری ورکشاپ، میرا سلسلہ، یہ عارضی بھی ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن کوئی مالک نہیں ہوئے گا۔ میں حدیث پیش کرنا، پوری توجہ نہ سنو۔ جناب سیدنا اسرافیل، سورہ اسرافیل پھونکت کے پوری دنیا فوت ہو جائے۔ پہلا سور جناب اسرافیل پھونکر کے ساری دنیا، سورۃ یاسین وچ اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ سورہ اسرافیل، جناب اسرافیل پھونکر کے پوری دنیا ختم، بلڈنگاں گر جان گیاں، کوٹھیاں گر جان گیاں، محل گر جان گے، انسان ختم ہو جان گے، جن ختم ہو جان گے، فرشتے کثیر تعداد ختم ہو جان گے، پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اللہ پوچھے گا ہن کون ہے؟ اسرافیل کہے گا مولا ایک میں ہاں، ایک جبریل ہے، ایک میکائیل ہے، ایک اسرافیل ہے، ایک اسرائیل ہے، ایک عرش دے فرشتے ہیں۔ اللہ اس کو علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ فرمائے گا عرش دے فرشتے بھی بہت ہو جاؤ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ انہاں فرشتیاں نے عرش نو چکے وہ بھی انہاں تے بھی موت آ جائے گی۔ اللہ پوچھے گا ہن، عرض کرے گا اسرافیل یا اللہ ہن میں بھی ہاں، جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل تے بھی موت داری، میکائیل تے بھی داری، اسرائیل تے بھی داری۔ اور اللہ پوچھے گا کون؟ اسرافیل کہے گا مولا ایک میں ایک تو۔ رب فرمائے گا اسرافیل تو بھی بہت ہو جا، ساری دنیا بہت ہو جائے گی، فرشتے موت کا شربت پی لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ قرآن اکتے کل من علیہا فان، ساری دنیا بنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تیرا اللہ باقی رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ او لوگوں توجہ، جب کچھ نہیں بچے گا اللہ فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ۔ آج کیلی بادشاہی، ہر طرف سناٹا، ہر طرف خاموشی، کوئی جواب نہیں آئے۔ اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ آج اللہ آئے قہار بادشاہ۔ اللہ پھر فرمائے گا اسرافیل تیسرا پھونک مار، دنیا زندہ ہو جائے۔ میں انشاءاللہ کہیں تفسیر نہ قبرہ چھوٹنا تے قیامت کے میدان چھوڑنا یہ دا ذکر کراں گا۔ آج میں کہنا ذکر کر رہا سا، تھوڑی تشریح پیش کی تھی حدیث دی روشنی وچ۔ مالک یوم الدین، مالک ہے، بولو مالک ہے قیامت کے دن، مالک ہے روز جزا دا، قیامت والے دن۔ اے بڑے بڑے بادشاہ گردناں مروڑ دتیاں جان گیاں، اکڑیاں یا گردناں مروڑ دتیاں جان گیاں۔ قارون، نمرود، فرعون، یہ جڑے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانا، سارے دنیا گردناں چکیاں جان گیاں۔ فرمایا قیامت دے دل دا مالک جڑا میں عرض کیتا ہے، یہ سورت فاتحہ قرآن دا خلاصہ ہے۔ یہ تینے چیزاں دا پہلے توحید دا ذکر ہے، اور مالک یوم الدین وچ قیامت کے روزے جزا دا ذکر ہے۔